السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ تمام تعریفیں اس رب لم یزل کے لیے جس نے اس دنیا کو انسان کی آسائش و آرام کے لیے پیدا فرمایا اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا، اور درود ہو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اور آپ کی اولاد پر اور آپ کی آل پر۔ میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ اتوار کا دن ایمان والوں کے لیے کتنی اہمیت کا حامل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنے بڑے احسانات ہم پر فرمائے کہ دنیا کی بعض چیزیں جو ہماری زندگی کے لیے بڑی اہمیت کی حامل ہے، بڑی اہمیت رکھتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتوار کے روز ان کو پیدا فرمایا۔ اور یہ بھی بتایا تھا کہ اتوار کے روز میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہے کہ جو اتوار کے روز کھیتی باڑی کیا کرو، کیونکہ اس میں برکت ہوتی ہے۔ باعث برکت کے لیے اگر آپ مکان اتوار کے روز بنا رہے ہیں، یہ ہمارے لیے اچھی بات ہے، کیونکہ یہ ایک حدیث پر عمل ہے۔ آج میں بتاؤں گا کہ عربی میں اتوار کو کیا کہتے ہیں۔ عربی میں اتوار کو یوم الاحد کہتے ہیں، اور احد جو لفظ ہے اس کا مطلب ہے ایک، یعنی اکیلا، جس کا کوئی ساتھی نہ ہو، جس کا کوئی جوڑ نہ ہو۔ تو یہ لفظ احد اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بھی قرآن پاک میں استعمال ہوا، جیسے کہ قرآن پاک کی سورہ اخلاص میں رب فرماتا ہے قل هو اللہ احد، بڑے قاف سے، قل هو اللہ احد، کہ اے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ اللہ ایک ہے۔ اور یہ لفظ احد جو ہے یہ متعدد مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا استعمال فرمایا، اور دو جگہوں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے بھی لفظ احد استعمال کیا۔ ایک جگہ کے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں صحابی کے لیے بھی استعمال فرمایا، دقیانوس بادشاہ کے لیے بھی لفظ احد استعمال فرمایا، اور ایک مقام پر مخلوق خدا یعنی مخلوق کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے لفظ احد کو استعمال فرمایا۔ خیر یہ بحث لمبی ہے، آج میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو نام مبارک ہے احد، تو اس نسبت سے اتوار کو بھی یہ فضیلت ملی کہ عربی میں اس کو یوم الاحد کہا جاتا ہے۔ تو اس لیے اس اتوار کے دن ہم اگر اچھے کام کریں گے، اچھی نیتوں کے ساتھ کریں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان میں ضرور برکتیں فرمائے گا۔ اور اتوار کے دن کی وجہ یہ بھی ہے یوم الاحد کی، کہ جب نصارہ نے یہ کہا، یعنی یہودیوں نے یہ کہا ھذا یومنا، کہ یہ دن جو ہے، یہ اتوار کا دن جو ہے یہ ہمارا دن ہے، تو ذات کبریا وحدہ لا شریک نے ان نصارہ کی تردید کرتے ہوئے فرمایا کہ یوم الاحد یعنی یہ تو اللہ کا دن ہے۔ ویسے سارے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دن کو بھی اپنے ساتھ بالخصوص خاصیت کے ساتھ بیان فرمایا کہ یہ جو یوم الاحد ہے یہ تو اللہ کا دن ہے۔ تو نصارہ یہ کہتے تھے کہ یہ دن تو ہمارا ہے، رب نے فرمایا یہ دن تمہارا نہیں بلکہ یہ دن ہمارا ہے، یعنی یہ دن میرا ہے۔ امام الانبیاء احمد مجتبی فخر رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہفتے اور اتوار کو روزہ رکھو اور یہودیوں اور نصرانیوں کی مخالفت کرو، یعنی ان کے لیے کیا ہے، اتوار اور ہفتے یعنی سنیچر کے دن ان کی عید کا دن ہے۔ ہفتے اور اتوار کے دن جو ہیں ان لوگوں کے لیے عید کے دن ہیں، عید کے ایام ہیں۔ تو عید میں روزہ نہیں رکھا جاتا، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ ان یہود و نصارہ کی تم مخالفت کرو۔ مخالفت کیسے کرنی ہے؟ لڑائی جھگڑے نہیں، بلکہ روزے رکھ کے ان کی مخالفت کرو، کہ عید کا دن تو تمہارے لیے لیکن ہمارے لیے یہ روزے کا دن ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مسلمان اتوار کے دن 4 رکعت نماز نفل پڑھے اور اس کی ہر رکعت میں ایک دفعہ سورہ فاتحہ اور آمن الرسول یعنی سورہ بقرہ کا آخری رکوع آخر تک پڑھے، تو جس قدر یہودی مرد، جس قدر نصرانی عورتیں، یہودی مرد اور عورتوں کی تعداد ہے، ان کی
تعداد کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ اس 4 رکعت نماز نفل پڑھنے والے کو ثواب عنایت فرمائے گا۔ سبحان اللہ، یہ حدیث سے ثابت ہے کہ اگر کوئی بندہ 4 رکعت نماز نفل پڑھتا اور طریقہ بھی بتا دیا، اگر اس طریقے سے پڑھتا ہے تو اس پڑھنے والے کو کیا اجر ملے گا؟ تو میرے آقا فرماتے ہیں جتنے بھی یہودی مرد، جتنی بھی یہودی عورتیں اس دنیا میں ہیں یا قیامت تک آئیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پڑھنے والے کو ان کی تعداد کے مطابق ثواب عنایت فرمائے گا، اور اس کو ایک پیغمبر کا ثواب بھی عطا فرمائے گا۔ یعنی جو یہ 4 رکعت نماز نفل پڑھے گا بندہ یا کوئی اللہ کی نیک بندی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی تعداد کی، یہود و نصارہ مرد اور عورتوں کی تعداد کے مطابق ان کو اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ اور پھر فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک نبی کی زندگی میں کبھی گناہ کا شائبہ بھی ہم نہیں کر سکتے، کبھی یہ ہم اپنے وہم و گمان میں نہیں لا سکتے کہ کسی نبی سے کوئی خطا ہوئی۔ اگر کوئی شخص یہ مانے، دل میں خیال لائے کہ فلاں نبی سے فلاں غلطی ہوئی، فلاں گناہ ہوا، تو وہ کتنا بھی کلمہ پڑھتا رہے وہ ایمان سے خارج ہے، وہ مومن نہیں ہے، وہ کافر ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو یہ 4 رکعت نماز نفل پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایک نبی کی زندگی میں کتنا ثواب ہے، ایک نبی کی زندگی کے ثواب کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو بھی ثواب عطا فرمائے گا۔ اور آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک حج اور عمرے کا بھی ثواب عطا فرمائے گا۔ اب ہم حج کرنے جاتے ہیں یا عمرہ کرنے جاتے ہیں، لیکن اس میں کوئی گارنٹی نہیں ہوتی کہ ہمارا وہ حج یا عمرہ رب کی بارگاہ میں قبول ہوا یا نہیں ہوا۔ لیکن میرے آقا فرماتے ہیں کہ اگر کوئی 4 رکعت نماز اس طریقے سے پڑھتا ہے تو اس کو ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب بھی عطا فرمایا جاتا ہے، اور ہر ایک رکعت کے عوض میں، یعنی ہر رکعت کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالی 1000 نماز پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ یعنی جو یہ 4 رکعت نماز نفل اتوار کے روز ادا کرے گا اور اس طریقے سے ادا کرے گا جیسا کہ میں نے بتایا، تو میرے آقا فرماتے ہیں اس شخص کو 1000 نماز پڑھنے کا ثواب عطا کیا جائے گا۔ سبحان اللہ، ہم نمازیں دن میں 5 نمازیں پڑھنا ہمارے لیے مشکل ہے، لیکن فرض نمازیں نہیں، یہ ہم نفل نماز اگر ادا کرتے ہیں اتوار کے روز اس ثواب کی نیت سے کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی یہ فضیلت بیان فرمائی ہے، تو ہمیں 1000 رکعت نماز پڑھنے کا ثواب عنایت فرمائے گا، اور ہر ایک حرف کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کو بہشت میں ایک شہر بخشے گا۔ سبحان اللہ، کہ ہم نماز میں جو کچھ بھی پڑھیں گے، جو آیتیں بتائیں، جو طریقہ کار بتایا، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک لفظ کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایک محل عطا فرمائے گا، ایک شہر عطا فرمائے گا جو مشک اور اذفر سے بھرا ہوا ہوگا، یعنی جو مشک، اور وہ ایسا شہر ہوگا جو خوشبوؤں سے معطر ہوگا۔ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ سید الاولین والآخرین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتوار کے دن نماز یعنی نفل پڑھا کرو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو وحدہ لا شریک جانو، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور اگر کوئی اتوار کے دن ظہر کی نماز کے بعد جب سنتیں اور فرض پڑھ چکے تو 4 رکعت نماز نفل پڑھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی بڑا عظیم ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ تو نوافل ہیں، تو جب ہم نوافل کو اتوار کے روز اہتمام کے ساتھ ادا کریں، اہتمام کے ساتھ اس کو پورا کریں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اتنا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اگر ہم اتوار کے روز جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر فرض کیے عبادتیں، وہ اگر ہم فرض بجا لاتے ہیں، ان فرضوں کی ادائیگی کا دھیان رکھتے ہیں، وقت پر ان کو ادا کرتے ہیں، جیسے فجر کی نماز ہے، ظہر کی نماز ہے، عصر کی نماز ہے، مغرب ہے، عشاء ہے، قرآن پاک کی تلاوت ہے، ذکر و اذکار ہے، ان جو چیزیں ہمارے اوپر ضروری ہیں ان کا ہم اہتمام کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں کتنا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو ہو سکے تو آپ فرائض ادا کرنے کے بعد نوافل کی طرف بھی متوجہ ہوں، اللہ تبارک و تعالی اس کا بڑا عظیم ثواب عطا فرمائے گا۔
اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ سید کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا کہ جو کوئی اتوار کی رات 20 رکعت نماز نفل اس طرح پڑھے، یعنی دن ہفتے کا ہو، سنیچر کا ہو، اور رات اتوار کی ہو، اور 20 رکعت نماز نفل اس طریقے سے پڑھے کہ ہر رکعت میں الحمد شریف کے بعد سورہ فلق، سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد، اور سورہ اخلاص کو 50 بار پڑھیں، اور معوذتین یعنی سورہ فلق اور سورہ ناس کو ایک دفعہ پڑھیں، اور 100 مرتبہ استغفار پڑھیں، یعنی نماز پوری کرنے کے بعد 100 مرتبہ استغفار پڑھیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ یہ پڑھیں، اور 100 مرتبہ اپنے والدین کے لیے استغفار کرے، اور 100 مرتبہ سید کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھے، اور پھر لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت اور قوت کی طرف متوجہ ہو، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قوت اور طاقت کا کوئی حساب نہیں لگا سکتا، تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کی طرف متوجہ ہو، اللہ کی طاقت کی طرف دھیان لگائے، اور پھر یہ پڑھے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ واشہد ان آدم صفوۃ اللہ وفطرتہ وابراہیم خلیل اللہ عز وجل وموسیٰ کلیم اللہ تعالی وعیسیٰ روح اللہ سبحانہ وموسیٰ کلیم اللہ تعالی وعیسیٰ روح اللہ سبحانہ ومحمد حبیب اللہ عز وجل، تو اس شخص کو ان لوگوں کی تعداد کے برابر اجر و ثواب دیا جائے گا جو اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹا قرار دیتے ہیں اور جو اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹا ثابت نہیں کرتے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جو یہ 20 رکعت نماز نفل پڑھنے کے بعد اور اس طریقے سے یہ وظیفہ پڑھے جیسا کہ میں نے بتایا، تو اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو ان لوگوں کی تعداد کے مطابق ثواب عطا فرمائے گا جو اللہ کے لیے بیٹا تسلیم کرتے ہیں، یعنی یہود و نصارہ جو اللہ کے لیے بیٹا ثابت کرتے ہیں اور اس کو ثابت بھی نہیں کر سکتے، یعنی اللہ کے لیے بیٹا کہتے ہیں، بیٹیاں کہتے ہیں کہ اللہ کی بیٹے بھی ہیں ہم اور اللہ کی بیٹیاں بھی ہیں، اللہ کی بیٹیاں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اور اس چیز کو ثابت نہیں کر سکتے قیامت تک، تو اللہ ان کی تعداد کے مطابق اس بندے کو یا اس بندی کو ثواب عنایت فرماتا ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، اس حدیث پاک سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو اتوار کے دن روزہ رکھتا ہے، جو اتوار کے دن تلاوت کلام الہی کرتا ہے، جو ذکر و اذکار کرتا ہے، جو درود پاک کثرت سے پڑھتا ہے، جو نوافل کو کثرت سے پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بڑا عروج عطا فرماتا ہے، بڑی بلندیاں عطا فرماتا ہے۔ اچھا، میں اس میں ایک بات اور آپ کی بارگاہ میں عرض کرتا چلوں کہ نوافل اس شخص کے یا اس میرے بھائی کے یا اس بہن کے رب کی بارگاہ میں قبول ہوں گے جن کے ذمہ پر فرائض نہ ہوں، یعنی جن کی نمازیں قضا نہ ہوئیں۔ اگر کسی کے ذمے پر فرض نماز کی ادائیگی ابھی باقی ہے، یعنی فرض نماز اس پر پڑھنا بھی باقی ہے، تو وہ کتنے بھی نفل پڑھے رب کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوں گے۔ اس کا یوں آسان لفظوں میں سمجھاؤں کہ اگر ہم کسی کے قرض دار ہو جائیں اور قرضہ بھی کوئی زیادہ بڑا نہ ہو، اور اس کو ہم قرضے سے زیادہ بڑھ کے ہر روز یا مہینے میں یا ہفتے میں یا 10 دن میں کچھ تحفے تحائف دیتے رہیں، تو وہ ظاہر سی بات ہے جس کا ہم نے قرضہ کھا رکھا ہے وہ یہی کہے گا کہ آپ ہمارا قرضہ دے دیں، آپ ہمیں یہ تحفے تحائف نہ دیں۔ تو اسی طریقے سے یہ میں بات آپ کو مثال دی سمجھانے کے لیے کہ جو نوافل ہیں نوافل ہیں وہ ایک تحفہ ہے رب کی بارگاہ میں، جو فرض ہیں وہ ہم پہ قرض ہے، تو پہلے قرض کو ادا کریں، بعد میں تحفے تحائف، ذکر و اذکار کی محفلیں اور نوافل کے محفلیں، نوافل کا اجتماع بعد میں، لیکن پہلے ہمارے اوپر فرض ہے، جو ہمارا قرض ہے وہ ہمیں ادا کرنا ہے۔ رب کی بارگاہ میں دعا ہے جو کہا اور سنا رب تبارک و تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ویڈیو آپ کو اگر اچھی لگے تو صدقہ جاریہ سمجھ کے دوسرے مسلمانوں تک پہنچا دیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔